جی شیخ وقاص صاحب، سر یہ بتائیں کہ آج جو ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر صاحب کی عمران خان صاحب سے، کیا اس میں ڈسکس ہوا؟ آبویسلی ایک دم یہ ملاقات ہوئی ہے، سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی آفر لے کے عمران خان صاحب کے پاس گئے. تو میرے خیال میں یہ جو انگیجمنٹ کی ریکویسٹ ہے بائی دا گورنمنٹ کی، وہ اس کو مذاکرات میں وہ ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ انگیجمنٹ سے ڈائلاگ کی طرف جو ایک قدم ہو سکتا ہے، مگر کسی بھی حوالے سے ہم بڑی کلیئرٹی سے کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انگیجمنٹ اگر ڈائلاگ میں کنورٹ یا ٹرانسفارم بھی ہوتی ہے تو اس سے یہ جو قافلوں کی رفتار، روانی اور جو چال ہے وہ نہ مؤخر ہوگی اور نہ کال آف ہوگی. بٹ شیخ صاحب، آپ کی بھی بہت کلیئر ڈیمانڈز ہیں، یہ بار بار اب سامنے آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی گفتگو، انگیجمنٹ، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، وہ حکومت سے یا کسی سے جاری رہی ہے اور کافی دنوں سے جاری رہی ہے. تو آپ لوگ کس ایشو پہ بات کر رہے ہیں؟ یا یہ جو آپ نے کہا کہ قافلے جاری رہیں گے، بٹ کہیں نہ کہیں، معاف کریے گا میں مطلب ایکسپلین یہ کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کس پوائنٹ پہ یا کس ڈیمانڈ آپ کی مانی جائے تو آپ کہیں گے کہ بھئی ہم اب قافلے موڑ لیں گے یا ایک دن کے بعد چلے جائیں گے؟ کچھ تو ہمیں سمجھائیں. 3 اہداف ہیں، 3 مطالبات ہیں، دے آر ایکولی امپورٹنٹ. مگر آج سے 4-5 دن پہلے عمران خان صاحب نے ایکولی امپورٹنٹ اہداف اور مطالبات میں پرائورٹی جو ہے وہ اپنی سیٹ کر دی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی انلیگلی ان لافلی ڈیٹینڈ وداؤٹ ٹرائل جو لوگ ہمارے اندر ہیں، بغیر ٹھوس شواہد کے جو جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں، ان کو تو سرکار فوری چھوڑ سکتی ہے. وہ ATCs کے اندر ہیں اور ATC کے جو ججز ہیں ان کو لا منسٹری لگاتی ہے یا ہوم منسٹری لگاتی ہے صوبوں کے اندر. وہ تو جوڈیشری یا کوئی ہائی کورٹ کا جج یا سپریم کورٹ والے نہیں لگاتے ہیں، وہ ان کے اپنے لگائے ہوئے ججز ہوتے ہیں. وہ ججز بھی فرمائشی پروگرام ہوتے ہیں. تو اس میں تو یہ چاہے نیت ہو تو یہ وہ فوری جھوٹے کیسز ختم کریں، وداؤٹ ٹرائل جو بندے پکڑے ہیں ان کو ریلیز کر دیں. یہ تو اٹس 2-3 گھنٹے کا کام ہے، 4 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا میکسیمم. تو وہ پرائورٹی کے اندر نمبر 1 ہے. آپ اس کو وہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس سے وہ ہو سکتا ہے تو آپ وہ فوری کر سکتے ہیں، اس کو آپ ریلیز کر دیں. باقیوں پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. اور وہ ہم آبویسلی پہلے دن سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان 3 مطالبات کے حوالے سے آپ کو مذاکرات کی اجازت ہے، آپ کریں. شیخ صاحب، تو آپ کی بات سے اگر میں یہ سمجھوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ یہ قافلے اسلام آباد آنے رک سکتے ہیں اگر جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد یا عمر سرفراز چیمہ صاحب یا اور جو آپ کے ورکرز ابھی جیل میں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، آپ اس کو ایسے نہ لیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. اس کا یہ صرف ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں، اسیران میں ہمارے سینکڑوں ہزاروں لوگ شامل ہیں مختلف صوبوں کے اندر. ان میں آپ نے جن ہستیوں کا نام لیا یہ بھی ہیں. سب سے بڑھ کے اس میں عمران خان صاحب کی ذات خود ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ موڑا نہیں جائے گا. آپ کے 3 مطالبات ہیں، ہم سب پہ بات کرنا چاہتے ہیں. جب یہ آپ ہمارا مطالبہ ڈیلیور کر دیتے ہیں تو پھر مذاکرات جو ہے وہ اس میں ٹرسٹ بھی پیدا ہو جائے گا. وہ ڈائلاگ جو ہے وہ میننگ فل بھی ہو جائیں گے اور ہمیں پتہ ہوگا کہ جس سے ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں ان کی بھی ول بھی اس میں شامل ہے، انٹینشن بھی ہے، اینڈ دے آر ایبل ٹو ڈیلیور. See, the meaningful dialogue only happens with somebody who can and will deliver. ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ تو پتا ہوگا کہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کی انٹینشن ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم بیٹھ کے اس پہ بات کر لیں گے جو باقی 2 چیزیں ہیں جو کہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں. مگر یہ کہیں جی ہم تو یہ کوئی وقت ہی نہیں ہے. مطلب ہمارے قافلے اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں. میں میڈیا پہ کوئی ایسی کمزور بات کرنا ہی نہیں چاہتا، ناٹ ایون رائے کے طور پہ، کہ جس سے کسی کو پلے کرنے کا موقع ملے. یہ موخر یا واپسی والی گل کوئی نہیں چاہیے. تو سر یہ تو شیخ صاحب یہ تو پھر بتائیں کہ یہ تو آپ کا قافلہ جو خیبر پختونخوا سے تو ہے وہ ہے، پر جیسے حکومت تنقید کر رہی ہے سر کہ پنجاب سے تو کوئی بھی نہیں نکلا. آپ لوگوں کی مطلب کہ سپورٹ تو پنجاب میں بھی ہونی چاہیے، آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بٹ ابھی تک کوئی لیڈر، کوئی MNA، کوئی ورکرز، کوئی قافلہ میں پنجاب سے نظر نہیں آیا. آپ مجھے یہ بتائیں میری بہن، آپ مجھے یہ بتائیں، تھوڑا بڑا احترام ہے مجھے، آپ یہ بتائیں
یہ جو ہمارے ایم پی ایز اور ورکرز جن کی تعداد اب 4,500 سے 5,500 کے درمیان ہو گئی ہے، یہ کے پی سے گرفتار کیے گئے، یہ پنجاب سے گرفتار کیے گئے. یہ جو 2 دن کے اندر 26+ ایف آئی آرز دی گئی ہیں، یہ کے پی میں دی گئی ہیں، یہ پنجاب میں دی گئی ہے. ہمارے ریجنل پریزیڈنٹس کے پی سے گرفتار ہوئے ہیں، یہ پنجاب سے گرفتار ہوئے ہیں. ہمارے ایم این ایز پنجاب سے گرفتار ہوئے ہیں، ہمارے ایم پی ایز پنجاب سے گرفتار ہوئے ہیں. ہمارے سینکڑوں ہزاروں ورکر پنجاب کی جیلوں میں پچھلے اور تھانوں میں پچھلے 2-3 دن سے پڑے ہیں، نکلے ہیں تو گرفتار ہوئے ہیں. اور اس کے باوجود سینکڑوں قافلے کل پہنچے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرا جو جھنگ کا قافلہ ہے وہ جھنگ سے نکلا اور یہ شاہپور، جور آباد، یہ ان راستوں سے ہوتا ہوا میاں والی پہنچا. رات وہ میاں والی سے انہوں نے کیا، وہ جو جتنی بھی ہماری گاڑیاں تھی سٹے کیا، اور سٹے کرنے کے بعد صبح سویرے جا کے اب وہ حقلہ اس پہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو 4-5 گھنٹے کا راستہ تھا اس پہ پوری رات لگی. بس سٹینڈوں کے روٹ اڈے کینسل، ان کو کہا گیا کہ بساں تے ویگنا دے ہو گئے تے گڈیاں تھوڑیاں پان دیاں گے، اگ لا دیاں گے. ٹیکسی سٹینڈز میں جا کے اسپیشل برانچ کے لوگوں نے کہا کہ اگر ان کو ٹیکسیاں کرائے پہ دی تو پھر ہم آپ کی گاڑیوں کو آگ لگا دیں گے. یو کین ناٹ امیجن کہ ٹرانسپورٹ ناپید ہو گئی تھی، کس طریقے سے ہم مانگ تانگ کے ڈبل پیسوں کے اوپر ٹرپل آفرز دے کے گاڑیوں کے قافلے بنا کے پنجاب سے نکلے ہیں اور پہنچے ہیں، یہ ہمیں ہی پتہ ہے. بٹ کوئی روک نہیں سکا. کل بہت سے سینکڑوں قافلے کل پہنچے ہیں مختلف راستوں سے. اٹ ٹک لانگ بیکاز سفر ڈبل ٹرپل ہو گئے تھے مختلف راستوں سے. اور اب جو ہے آج کے دن میں بھی جو لوگ کل نہیں مینج کر سکے وہ آج نکلے ہیں، راستوں میں ہیں. جیسے یہ اسلام آباد میں گھس رہے ہیں، بہت سے پنجاب کے قافلے آپ کو یہاں سے گھستے ہوئے نظر آئیں گے. جی بالکل ٹھیک. اچھا سر، ٹو ریٹرن ٹو دا پوائنٹ آف نیگوسیشنز اور جو مذاکرات ہیں، تو کیا اتنا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ سے مذاکرات جو بھی کر رہا ہے وہ کیا بیرسٹر گوہر سے براہ راست بات کر رہے ہیں یا علی امین گنڈا پور صاحب گفتگو کر رہے ہیں؟ ان سے یہ پیغام رسانی ایک پارٹی لیڈر سے ہو رہی ہے، 2-3 سے؟ دیکھیں جی، اگر کوئی ڈائلاگ عفا بی بی، اگر کوئی ڈائلاگ شروع ہوتا ہے نا جی، سو obviously وہ یا انگیجمنٹ سے ڈائلاگ بنتی ہے تو خان صاحب کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. مگر خان صاحب جس کو بھی ذمہ داری دیں گے ڈائلاگ کی، وہ بیرسٹر گوہر کو دے دیں، وہ علی امین خان کو دے دیں، مجھے دے دیں، کسی کو دے دیں. وہ جس کو خان صاحب نامینیٹ کریں گے وہ خان صاحب نے اس سے جا کے ڈائلاگ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو انہوں نے پہلے کہا ہے کہ یہ مارچ بھی چلتا رہے گا. سر ابھی بھی تو کوئی آپ کو کوئی تو پیغام تھا نا جو سر بیرسٹر گوہر لے کے گئے آج جیل، تو ان کو کسی نے تو ان سے بات کی ہوگی، حکومت سے کی، کسی اور ادارے نے کی. ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر گوہر یہی پوچھنے گیا ہو جی کہ لوگ اپروچ کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ شروع کریے تو کریے یا نہ کریے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جی. اچھا تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ بھی بڑی بات ہے سر، کیونکہ فونز تو کام کر نہیں رہے، پتہ نہیں بیرسٹر گوہر تک پیغام آیا کیسے؟ یہ بس یہ ایسے ہی آیا نا جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ ٹی وی پہ پروگرام کر رہا ہوں. وہ سر آپ تو اسکائپ پہ کر رہے ہیں، تو بیرسٹر گوہر بھی اسکائپ پہ کسی سے بات کر رہے ہوں گے یا زوم پہ؟ بس جب وہ کہتے ہیں جب رابطے لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں، وہ تو مطلب ہے کہ وہ ڈھونڈ کے گل کر ہی لیندے نے تھوڑے نال. سر میں اسی لیے میں بڑا محتاط ہوں، کیونکہ ہمارے لیے میری بہن یہ نا بڑا ہی امپورٹنٹ ٹائم ہے. اس میں ہم کوئی لوز بال پھینکے یا کوئی ایسی بات کریں جس کو مخالف یا سوشل میڈیا میں ہمارے مخالف جو بیٹھے ہیں وہ اس کو چینج کرے، تو میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنا چاہتا. جب تک میں بات نہ کر لوں ان لوگوں سے جو اندر مل کے آئے، میں ایسے ہی آپ سے کوئی ادھر ادھر ہوائی بات کر دوں تو یہ زیادتی ہوگی. میرے اس ورکر کے لیے جو مار کھاتا ہوا آ رہا ہے کے پی سے اور پنجاب سے، بڑی مشکل سے یہاں پہنچ رہا ہے. سو unless something is materialized or starts, I will not share it or own it. بالکل ٹھیک ہے سر، بٹ سوال پوچھنا بھی ہمارا کام ہے، تو ہم پوچھتے رہیں گے، آپ بے شک جواب دیں یا نہ دیں. نہیں میرا آپ کو خدا نہ خواستہ میں وہ نہیں کہہ رہا تھا، میں نے صرف اپنی آپ کا بڑا احترام ہے. نہیں وہ میں نے بھی اسی لیے کہہ دیا کہ سوال تو ہم پوچھتے رہیں گے. تو یہ سر اتنا تو پھر اتنا بتائیں کہ بقول آپ کے کہ اگر ابھی ڈائلاگ شروع نہیں ہوا اور آج اجازت لینے گئے ہیں، تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ پھر آج سے پہلے
کسی نے بیرسٹر گوہر کو یا آپ کے کسی اور پارٹی لیڈر کو کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، اور آپ جو اتنے دنوں سے تیاریاں کر رہے تھے اور حکومت دیکھ رہی تھی کہ آپ اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں اور تیاری کے بعد روانہ ہونے لگے ہیں، تو اس کے باوجود nobody got in touch with PTI کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آپ لوگ یہاں پہنچ ہی نہیں پائیں؟ نہیں، ایسے بات نہیں، انگیجمنٹ رہی ہے مگر پھر وہ بریک ہو گئی کیونکہ حکومت ایک طرف یا جو بھی دوست تھے ہمارے وہ انگیجمنٹ کے خواہاں تھے، وہ ایک طرف انگیجمنٹ کی بات کر رہے تھے، دوسری طرف آپ کے ہی درمیان میں سے کوئی سرکاری الائنڈ اینکر کو کوئی جو ہے وہ بات دے کے تو وہ ایک نئی کہانی شروع کر دیتے تھے، تو دیر از ٹرسٹ ڈیفیسٹ، وہ بیچ میں بات ختم ہو گئی اور ٹھیک ہے جی اپنا اپنا کام کرو، اسی اپنا کام کریں گے تو اپنا کام کرو. وہاں گئی تھی جو آپ نے کہا اجازت لینے گئے تھے، تو میں نے کہا کہ پرہیپس اجازت لینے گئے، آئی ڈنٹ سے اجازت لینے گئے، میں نے کہا شاید وہ اجازت لینے گئے ہوں. تو وہ انگیجمنٹ جو تھی میں نے کہا نا جی انفارچونیٹلی جو 10-15 دن پہلے وہ نہیں ڈائلاگ میں چینج ہو سکی. پرہیپس دے وانٹ ٹو ریزیوم دیٹ ٹرانسفارمیشن انٹو اے ڈائلاگ وچ از ناٹ بیڈ، بیکاز خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ مارچ جاری رہے اور اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں ان مطالبات کے حوالے سے 100 بسم اللہ ہے جی، کیوں نہیں. کو ہم سیاسی پارٹیاں خدا نہ خاصا کو ملیٹنٹ تھوڑی نا ہے کہ اسی کو مطلب ہے مذاکرے والی گل ہی نہیں کرنی، مگر احتجاج بھی سارا حق کی وہ بھی ایسی کرنا ہے جی. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب، ویری کوئکلی وقت ختم ہو رہا ہے، بٹ یہ بتائیے گا اب آپ لوگ اگر اسلام آباد میں داخل ہوئے تو آپ لوگ یو آر ہیئر ٹو اسٹے جب تک آپ کے اب یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے آپ کی پارٹی کے سیٹسفیکشن کے لیے؟ 2 ہی صورتیں ہیں جی، یا مذاکرات کامیاب ہو جائیں یا خان کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے جی.